ओहो, السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ کرسیاں کوئی کم ہے یار، کوئی کرسیاں لے آئے اور آپ خیریت سے ہیں جی بہن؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیر سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں جی، خیر سے ہیں جی؟ کیمرہ مین حضرات ٹھیک ہیں جی؟ اسد آپ ادھر کر لیں۔ بسم اللہ کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ آپ تمام اصحاب، دوست، بھائی بہنیں تشریف لائے۔ آج آپ لوگوں کو زحمت یہاں پہ اس لیے دیجیے کہ آپ کو علم ہے کہ 15 تاریخ کو تھانہ نیو سریاب کی حدود میں ایک نہایت افسوسناک اور اندھوناک واقعہ ہوا، جس میں انفارچونیٹلی جو ہیں وہ 4 بچوں کو نائف کے ساتھ ان کو ذبح کیا گیا۔ اس میں سے الحمدللہ کہ ایک بچی کو ہم بچا پائے، وہ اس وقت فوری اس کو شفٹ کیا۔ شی از رائٹ ناؤ ان دا ہاسپٹل اور وہ ریکور کر رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن انفارچونیٹلی جب ہمیں اطلاع ملی تو اس سے پہلے ہی 3 بچوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہ ایک چیلنج تھا اور اس پہ سینئر کمانڈ نے خود موقع وزٹ کیا، میں خود بھی گیا ایس ایس پی صاحبان کے ساتھ، اور اسی وقت ہم نے اس کو تحرک شروع کیا کہ ہم کیسے قاتل تک یا قاتلوں تک پہنچیں۔ تو اس میں ڈیفرنٹ ٹیمز بنائی گئیں، ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن، ایس پی سی آئی اے، ایس پی سریاب، تمام آفیسرز نے ایز اے ٹیم ورک کام کیا، اینڈ الٹیمیٹلی ہم نے ملزم کو گزشتہ روز گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے کنفیس بھی کر لیا ہے کہ اس نے ان معصوم بچوں کی زندگی لی۔ آج ہم نے اس کو گرفتار کر کے عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ ہمیں دے دیا ہے اس کا، اور ہم اس میں انٹیروگیشن میں باقی جو تمام تفصیلات ہیں انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ کہ ہم وہ جلد ہی ہم سب مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ سب کے سامنے لائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا یہ کرتے ہیں کہ ہم 15 تاریخ کا یہ انسیڈنٹ ہے، اور 20 تاریخ کو گزشتہ روز ہم نے وی ور ایبل ٹو اریسٹ دا ایکیوزڈ، جس نے کنفیس بھی کر لیا ہے۔ باقی قانون کے مطابق انشاءاللہ اس کو ڈیل کیا جائے گا، اور وی ول ٹرائی ٹو انشور کہ اس میں ہم سپیڈی ٹرائل کے اندر جائے۔ ہم جج صاحب کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کل خود جو ٹرائل کورٹ میں ملیں گے، اینڈ وی ول ریکویسٹ کہ ہم اس کو ہم ماڈل کورٹس جو بنی ہوئی ہیں اس طرح کے ملزمان قابل معافی نہیں ہیں، اور ویل ٹرائی کہ ہم اس کو پروسیکیوشن فول پروف پروسیکیوشن کریں۔ پروسیکیوٹرز کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ رہے گا۔ ججز صاحبان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی ارلی ہمیں سپیڈی ٹرائل کر کے دیا جائے، تاکہ آپ نے دیکھا کہ اسی سے لوگوں کے اندر یہ ایک خوف پیدا ہوتا ہے قانون کا، کہ جب ملزمان کو جلد ٹرائل کے بعد اور شفاف ٹرائل کے بعد سزا جلد دی جائے۔ تھینک یو ویری مچ، میری بات یہیں تک تھی۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز ایک ایک کر کے مجھے بتائیے۔ سر پہلے بتائیے گا کہ مطلب آپ کو کس طرح سے شک ہوا، کن باتوں سے شک ہوا کہ ملزم یہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اعتراف جرم کیا تو کیا وجہ بتائی؟ دیکھیں اس میں کچھ وجوہات تھیں جو فیملی کے اندر کی وجوہات ہیں، اس میں اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ان کو میڈیا کے سامنے لایا جائے، لیکن آف کورس وہ اس کا حصہ مثل کا حصہ ضرور بنے گی۔ اس میں بیسیکلی اس کی نفرت اس کو سم ہو چکی تھی بچوں سے اور بچوں کے والدین سے، اور یہ بچوں کے والدین کو بھی مرڈر کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کچھ ریزنز تھیں جو کہ مناسب نہیں ہیں کہ اس وقت ان کو پبلکلی ڈسکس کیا جائے۔ گرفتاری ایک ہوئی ہے جی، اقبال کی گرفتاری ہوئی ہے جی۔ یہ اقبال ہے کون، اس کا تعلق فیملی سے کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو گرفتاری ہے وہ والدہ کی نشاندہی بھی ہوئی یا بچی جو ہوش میں آئی ہے اس کے بیان؟ دیکھیں اس میں اقبال بیسیکلی سبی سے بلانگ کرتا ہے،
یہاں پہ وہ ایز اے ٹیکسی چلایا کرتا تھا لاسٹ ایئر اور ابھی بھی. وہ بچوں کی والدہ کو پک اینڈ ڈراپ کی بھی ایک جو ہے وہ جس طرح ٹیکسیز میں جاتے ہیں پیرنٹس, وہ پک اینڈ ڈراپ بھی دیا کرتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے اقبال ینگ آدمی ہے, اس کے پیرنٹس یہیں پہ رہتے ہیں. انفارچونیٹلی اس نے انسیڈنٹ کیا, یہ بچوں کے والدین کی نشاندہی پہ نہیں ہوئی, لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے جب بچی جو زخمی بچی ہے وہ ریہیبلیٹیٹ ہوئی, اس کو بھی ہم نے مختلف سسپیکٹس کی تصاویر بھی دکھائیں, اور اس بچی کیونکہ بیچاری بول نہیں سکتی ابھی تک, تو وہ وی تھاٹ جب موقع وزٹ کیا تو ہمیں اس سے آئیڈیا ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص انوالو ہے جو کہ اس گھر میں جس کا آنا جانا ہے پہلے سے, کیونکہ اس گھر کی دیواریں آپ دیکھیں گے موقع کی اتنی اونچی ہیں, تقریباً 12 فٹ ہائٹ ہے دیواروں کی, اور ایک بیرونی دروازے کے علاوہ کہیں کوئی آ نہیں سکتا, باہر سے انگریس نہیں ہو سکتی دیواروں پہ چڑھ کے. تو ہمارے وہ ساری چیزیں ذہن میں تھیں اور باقی تفتیش میں تھیں, تو ہم نے احتیاطاً بچی کو بھی جو ہم نے کلوز ڈاؤن کیے تھے سسپیکٹس, ان کے بارے میں جب بچی کو بھی تصاویر دکھائیں تو اس میں بچی نے بھی ایک جو نیچرل جیسچر ہوتا ہے کہ اشاروں سے ہمیں یہ بتایا, یس بچی نے بھی اشاروں سے ہمیں بتایا کہ ہی واز دا ون, جو کہ اس نے اپنے گلے پہ ایک نشان بھی بنایا کہ اس طرح اس نے مجھے کیا ہے. سر ملزم کو گرفتار کہاں سے کیا گیا, اور ابتدائی تفتیش میں اس نے کیا بتایا کہ وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی ملوث تھے؟ دیکھیں بہت ریسنٹ ہے یہ پری میچور ہو جائے گا میرا یہ سارا بتانا. رات ہی اس کو گرفتار کیا, اس نے کنفیس تو پرائمریلی اس واردات کا کر لیا ہے. اس کو ہم نے جب اریسٹ کیا تو باقی تفتیش میں اب ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے. گریجولی جو بھی انفو آئے گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سر ملازمہ بھی گرفتار ہوئی تھی تو اس سے دیکھیں وہ صرف سسپیشن کی بنیاد پہ تھا, لیکن ایز سچ ابھی تک کے حالات کے مطابق اس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. وہ ایک نیچرلی جن کی انگریس ہوتی ہے نیچرلی اس گھر میں, اس کو ہم سسپیکٹ کے طور پہ شروع میں لیتے ہیں, لیکن وہ پھر نیرو ڈاؤن جب سسپیکٹس کیے تو اس میں ملازمہ نہیں تھی. سر اس دن جو واقعہ ہوا ایگزیکٹلی وہ کس طرح اس نے یہ سارا کچھ کیا, گھر میں یہ بچوں کے ساتھ کیسے آیا اور یہ سارا؟ دیکھیں گھر کے بچے جو تھے بیچارے بہت ہی معصوم, بڑا دکھ ہوا, ویری انفارچونیٹ جی, اور بڑا بروٹلی ان کو بیچاروں کو مارا گیا. تو ہمیں پہلا یہ تھا کہ ان کو اندر وہی شخص آ سکتا ہے, یا بچے وہی کھول سکتے ہیں دروازہ, یا اسی کو انگریس دے سکتے ہیں گھر کے اندر داخل ہونے کی جو پہلے سے شناسا ہو. تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پک اینڈ ڈراپ بھی دیتا تھا مدر کو بچوں کی, تو یہ اس واسطے شناسائی تھی اور بچے اس کو پہچانتے اور جانتے تھے. یہ اکثر گھر میں آیا بھی کرتا تھا اور جو ہے پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی, اور وہاں پہ بیٹھا بھی کرتا تھا بچوں کے ساتھ, اور تو بچے دے نیو ہیم, اور اس وجہ سے پرابیبلی اس نے جب وہ دروازہ ناک کیا یا کھولا تو بچوں نے آسانی سے اس کو اندر آنے دیا. سر وہاں پہ ایک دکاندار بھی ہے جس کو ملازمہ بتا کر گئی تھی کہ گھر کا خیال رکھنا, اور جس نے بعد میں بتایا بھی, تو آپ کے مطابق کہ دیواریں اونچی ہیں, وہ گھر سے اوپر سے ٹاپ کے نہیں آیا, دروازہ کھٹکھٹا کے آیا, تو کیا اس وقت دکاندار سے آپ نے کوئی معلومات کی, اس نے بھی اس بندے کے حوالے سے بتایا تھا؟ دیکھیں نیچرلی عموماً ذمہ داری کے حساب سے قدرتی امر ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی دکاندار ہو, جب انسان نکلتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے میرے گھر کا دھیان رکھنا. تو شاید ملازمہ نے بھی یہ اس سے ایک روٹین میں بات ضرور کی ہوگی, لیکن یہ دروازے کے سے ہی اندر داخل ہوا. دکاندار نے اس سے آپ نے کوئی تفتیش کی؟ دیکھیں دکاندار بھی عموماً بزی ہوتے ہیں اپنی دکان کی, اس میں ان کو ایک روٹین میں تو یہ بتایا جا سکتا ہے, بٹ نارملی وہ بہت زیادہ دھیان رکھ نہیں پاتے گاہک اور کسٹمرز کی وجہ سے, تو اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں آئی سامنے. جی سر آپ توقع رکھتے ہیں کوئی اور بھی گرفتاریاں اس میں متوقع ہیں یا ہوں گی؟ جی دا کیس از کوائٹ اوپن. ابھی ہم اس کو انٹیروگیشن ٹیم اس کو انٹیروگیٹ کرے گی, اور جو ہمیں پتہ لگا کہ اس کے ساتھ کوئی مشورے میں یا فزیکلی انوالو ہے تو وی ول ڈیفینیٹلی اریسٹ دوز. سر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اوورآل شہر کی صورتحال میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے, گاڑیاں, موٹر سائیکل چوری, اسٹولن, سنیچنگ اور اس طرح لوٹنگ کی وارداتیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی اور ایریاز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اس میں ایک ہمارا ہیڈ ہے جس میں اضافہ ہوا ہے, دیٹ از موٹر سائیکل تھیفٹ. لیکن اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ 50% سے زیادہ موٹر سائیکل ریکور بھی ہو چکے ہیں. باقی جو ہماری موٹر سائیکل سنیچنگ کی انسیڈنٹس ہیں وہ پچھلے سال کی جب میں کمپیریٹیو انالیسس کرتا ہوں وہ بڑے نہیں ہیں. ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ہمارے کا
पर्चा दें जिसका बनता है और उसको हाइड ना करें। मोटरसाइकिल चोरी यस बड़ा है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा हमने उस पर कामयाबी भी की है। हमने CIA में 4 सेक्शंस बनाए हैं और उनको स्पेसिफिकली टास्क दिया गया है क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, जिसमें 4-5 हमारे हेड्स हैं, जिसमें हाउस रॉबरी है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग है, मोटरसाइकिल थेफ्ट है और डिकॉइटी है। सो ये स्पेसिफिकली हमने पूरे ज़िले को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। ईगल स्क्वाड को रीशेड्यूलिंग उसकी और टेक्टिकली उनको डिप्लॉयमेंट दोबारा उसको देखी गई है कि कौन से टाइम्स हैं जिसमें वारदातें हो रही हैं और कौन सी जगहों पे हो रही हैं। उसके लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड्स को देखा गया है। अब आपने देखा होगा कि हम हर वारदात का जब FIR चाक आउट करते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड भी बताते हैं, सो दैट वो ऑटोमेटिकली फिर हमारे लिए एक होमवर्क और हमारे लिए एक बना देता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो हमने फिगर आउट कर लिए हैं और वहाँ पे हमने अपनी एक्सरसाइजेज भी की हैं और रिसेंटली भी उसमें माशाल्लाह टीम ने बड़ा अच्छा काम करना शुरू किया है। मसलन मैं आपको बताऊं 55-60% के करीब मोटरसाइकिल रिकवर्ड हैं जी ऑलरेडी। जो गाड़ियां छीनी गई वो पिछले साल की निस्बत कम है, लेकिन उसमें हमारी मोर देन 70% जो छीनी गई कारें हैं वो बरामद हैं। सो इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं और हमारे POs और हमने TOs की जो ऑलरेडी देखें, ये कुछ लोग ही क्राइम करते हैं, वो जेल जाते हैं, बेल आउट होके बाहर आते हैं, ध्यान दे रहे हैं। उसकी लिस्टें भी हम बन चुकी हैं और उस पे भी हम टारगेट ऑफेंडर्स जो हैं, जो रिपीट टारगेट ऑफेंडर्स हैं, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। सर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए कि जब से आप आए हैं अब हम देख रहे हैं कि पोल्स भी लगना शुरू हुए हैं, तो ये कहाँ तक मुकम्मल हुआ और कब तक जो है पाए तकमील तक पहुँचेगा? देखें, ये IG साहब हर हफ्ते वीकली मीटिंग हमारी कर रहे हैं जी सेफ सिटी की। इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सारे हम। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम इंशाल्लाह जो फर्स्ट फेज़ है इसका वो विद इन फ्यू मंथ्स हम इसको नेक्स्ट क्वार्टर में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। और हम हर तरीके से फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पुलिस है इसके अंदर, और ये इतना बड़ा हमारे लिए फ्रूटफुल है सेफ सिटी का जल्द आना। हम ना सिर्फ इससे क्राइम, जनरल क्राइम को, बल्कि ये टेररिज्म के मामलात में भी हमें बहुत हेल्पफुल दे हो सकता है। सो इस पे इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे। आपने ख़ुद हाईलाइट किया कि इसमें तेज़ी आना शुरू हुई है, इसको मज़ीद इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी एंड वी एक्सपेक्ट कि इसके पहले 2 फेजेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। सर ये बता दीजिए कि ये TNT कॉलोनी में दोहरे कत्ल का वाक़या पेश आया था, उसमें अपडेट जी TNT कॉलोनी में वाक़या पेश आया, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। हम क्लोज डाउन कर चुके हैं जी और हम जल्द ही आपको बताएंगे कि हम